بڑی محنت سے مختلف فیلڈز میں انوویٹو سکلز دکھائیں، چاہے وہ بایو ڈیزل ہے، چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہے، موٹر بائک ہے، یا شاہراہوں پر جو ٹریفک لائٹس ہیں ان کے حوالے سے، اور بے شمار دوسرے شعبوں میں جو آپ نے الحمدللہ جو اپنی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دکھائی ہے، میں آپ کو اور آپ کے والدین کو اور آپ کے اساتذہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے آج پوری قوم آپ پہ فخر کرتی ہے۔ بات 10 لاکھ روپے کے انوویشن ایوارڈ کی نہیں ہے، بات آپ کی قابلیت کی ہے، اور یہ 10 لاکھ روپے آج کے زمانے میں جب بہت انفلیشن ہے تو اس کی جو اس کی جو ویلیو ہے وہ ماضی کے مقابلے میں کم ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کی محنت کے نتیجے میں، آپ کی قابلیت کے نتیجے میں جب آپ عملی میدان میں آئیں گے، اور ابھی ایک بچے نے مجھے بتایا کہ ہم آلریڈی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم اپنے جو پروڈکٹس جو ہیں ان کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور بہت مجھے اچھا لگا جب وہ بچہ بڑی اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے اور ہمارے ان بیٹوں بیٹیوں نے جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے ان کا تعلق ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ آپ کے بہت ہونہار ہاتھوں میں وہ انشاءاللہ محفوظ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہمیں آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، اور بے پناہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، جس کے لیے آپ حقدار ہیں، آپ کا یہ حق ہے، اور وہی قومیں آگے ترقی کرتی ہیں جن کی نوجوان نسل ان کے ہاتھوں میں ایک ہنر ہوتا ہے جو کہ کسی بھی شعبے میں ان کے ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ایگریکلچر ہے، آٹو موبائل انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل ہے۔ میں ماضی میں بہت تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں خادم پنجاب تھا تو ہم نے ایک پروگرام کا آغاز کیا، اور وہ تھا پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ کمپنی۔ یہ پروگرام اس زمانے میں وہ ادارہ ڈیفٹ کہلاتا تھا، آج وہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کسی اور نام سے ہے برطانیہ میں، اور پنجاب حکومت یہ 50% شیئر ہولڈر تھی، اور یہ جو بلینز آف روپیز جو ہم نے وہاں پر سپینڈ کیے وہ برک اینڈ مارٹر میں نہیں تھے، بلڈنگیں نہیں بنائیں، مشینری نہیں خریدی، اساتذہ کو وہاں پر نہیں لے کے آئے، کیونکہ بلڈنگ بنانا، مشینری خریدنا اس میں وقت لگتا ہے، اور اس میں اور بھی حکومتیں وہ انڈسٹری نہیں لگاتی۔ حکومتیں انڈسٹری لگانے کے لیے ایک کیٹلسٹ کا رول ادا کرتی ہیں، زراعت کو بڑھانے کے لیے فیسلٹیٹ کرتی ہیں، وہ ماحول پیدا کرتی ہیں، اور اس کے لیے وہ وسائل مہیا کرتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ہم نے پنجاب جو اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی، اٹ واز ناٹ اباؤٹ برک اینڈ مارٹر، وہ ہم نے نوجوان بچوں اور بچیوں کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کی، اور یہ جنوبی پنجاب سے پروگرام شروع ہوا۔ ہم نے کیا کیا کہ پاکستان کی
पिक ऑफ द पिक कंपनियों को हमने सिलेक्ट किया, चाहे वो टेक्सटाइल में, चाहे वो होटलियरिंग में है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, या वो सिलाई कढ़ाई में है, या आईटी में है। उनको हमने पिक किया और फी स्टूडेंट 10,000 रुपये उनको हमने दिया और उन्होंने उनको ट्रेन किया। ना बिल्डिंगें थी, ना मशीनरी मंगवाना पड़ी, ना कोई कस्टम्स में कोई प्रॉब्लम हुआ, ना कोई करप्शन हुई। डायरेक्ट हम उन कंपनीज़ को हमने हायर किया और उन्होंने हज़ारों बच्चों और बच्चियों को हमने उनको ट्रेन किया। उसके बाद आप जानते हैं कि लैपटॉप्स, पंजाब में भी हमने लाखों लैपटॉप्स हाई अचीवर्स को, टोटली ऑन मेरिट, मैं कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि एक भी किसी को बग़ैर मेरिट के लैपटॉप नहीं मिला। और ये पूरे पाकिस्तान में लाखों लैपटॉप्स तकसीम किए गए, चाहे वो सूबा पंजाब था, हर सूबे का हमने कोटा रखा, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी। और वो लैपटॉप्स जिसके हवाले से बहुत इल्ज़ामात लगाए गए और इल्ज़ामात की तीर बरसाए गए, मुझे उसकी परवाह नहीं थी, इसलिए कि मैं बच्चों के हाथों में लैपटॉप थमा रहा था, क्लाशनिकोव नहीं दे रहा था। और उससे पर आप जानते हैं कि कोविड का ज़माना आया, तो कोविड के ज़माने में इन्हीं लैपटॉप्स ने उन बच्चों को तालीम का सिलसिला जारी रखने का मौका मुहैया किया। इन्हीं लैपटॉप्स ने उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी और इन्हीं लैपटॉप्स ने उनकी जो एजुकेशन थी उसमें तातुल न पैदा किया। और आज फिर मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर में फेडरल गवर्नमेंट में लैपटॉप्स तकसीम किए। मैं समझता हूँ कि मेरा अगर बस चले तो इस कौम के हर होनहार बच्चे के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ताकि वो आला तालीम और बेहतरीन आर्टिकल्स और किताबें डाउनलोड करके पढ़ सके और बताए कि चीन पाकिस्तान का किस तरह बेहतरीन दोस्त बना, और बताए कि किस तरह सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं। और आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जबकि पाकिस्तान को आज शदीद माली चैलेंजेस का मुकाबला है कि हमें उसको फेस कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम ज़रूर इसमें से निकलेंगे। मेरा ईमान है कौमों की ज़िंदगियों में ऐसे मौके आते हैं जब मुश्किलात आती हैं, लेकिन पूरी कौम अगर यकसुई के साथ फैसला कर ले कि हमने इस मुश्किल से निकलना है, इरादा बांध ले, मुसम्मम इरादा, तो फिर कोई पहाड़, कोई समंदर, कोई रास्ते में रुकावट नहीं रहती। ये मेरा ईमान है। और आप भी आज जो बच्चे बैठे हैं, यही कौम को आपने बताया कि मुश्किल तरीन हालात में आपने कितनी शानदार आपने तरक्की की है और अपने हाथों को बड़ा हुनरमंद बनाया है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि इस वक्त भी चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है। आपने खबर परसों देखी होगी कि चाइना ने $1 अरब और पाकिस्तान को दे दिया, स्टेट बैंक में आ गया। मैं ये नहीं चाहूँगा, ना आपको ये कह रहा हूँ कि हमें यानी कर्जे और लोन्स हमें लेने चाहिए। आज कर्ज़ों की भरमार जो 75 साल में मुख्तलिफ अदवार में जो पाकिस्तान के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बोझ है। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्ज़ों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं, फ़ायदा हासिल करती हैं, मुनाफा कमाती हैं और फिर कर्ज़ों को उतारती हैं और बेपनाह वो अपने अंदर रिजर्व्स और कैश जनरेट करती हैं। वो तभी होता है कि हुनर हो, काबिलियत हो, मेहनत हो, अमानत हो और दयानत हो। मैं समझता हूँ कि आज इस मजलिस में मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें कर्ज़ों से जान छुड़ानी चाहिए। और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से
جان سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کب تک قرضے لینے ہیں، آپ یہ قرضے لے کر آپ ان کو استعمال کریں، آپ اپنا ریسورسز جنریٹ کریں۔ اللہ نے آپ کو پہاڑ، بڑے بڑے منرلز، مائنز دیے ہیں، اور آپ کو زمین میں آپ کو لوہا دیا ہے، بے شمار آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، آپ ہائیڈل پاور جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ شمسی توانائی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا پنجاب میں دور جو تھا وہ تو بڑا آگے بڑھ رہا تھا نواز شریف کی لیڈرشپ میں، یہاں پر 1 سال میں کیا کیا؟ اگر میں اس کی داستان لے کے بیٹھ جاؤں 1 سال کی تو شاید رات ہو جائے گی، لیکن جو مسائل، مشکلات ہیں اور جو مین میڈ جو کرائسس پیدا کیے گئے ان کی میں تفصیل بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں۔ آئیے آج کی اس محفل میں ان نوجوان بچوں کو، ان کی عظمت کو، ان کی محنت کو گواہ بنا کر ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم پاکستان کو ان کے ساتھ مل کر ضرور پاکستان کی تقدیر بدلیں گے، اور پاکستان کبھی آئندہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح ہوگا، لیکن یہ زبانی کلامی نہیں ہوگا، یہ تقریروں سے نہیں ہوگا، مرثیے پڑھنے سے، اشعار پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ اشعار کا مجھے بہت شوق ہے، اس سے بڑی جدت پیدا ہوتی ہے، لیکن ان کو پھر عملی جامہ پہنانا ہوگا، اور باتوں سے نہیں، عمل سے۔ نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے، صرف اور صرف محنت۔ وہ ممالک جو کہ ایتھسٹ ہیں، جہاں پر وہ سیکولر سوسائٹیز ہیں، جو وہاں پر ان کا مذہب، ان کا وہاں پر بہت کم اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ اپنی محنت سے بہت آگے چلے گئے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں اور لاکھوں آپ کے بزرگوں اور آپ کے بڑوں کی قربانیوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ 1970 میں، بلکہ 16 دسمبر 1971 کو قائد کا پاکستان 2 لخت ہو گیا، اور آج اس تاریخ کے سب سے بڑے حادثے سے ابھی تک ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ۔ میرا اس پہ ایمان ہے، آج بھی اگر ہم جاگ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں اور الزامات کے تیر نہ برسائیں، اور ایک ایجنڈے کے اوپر، اکنامک ایجنڈا، اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، کوئی حکومت آئے یا جائے، یہ اکنامک ایجنڈا جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا، جس طرح کہ دنیا کے بعض ممالک میں ہے۔ وہاں پر انتخابات ہوتے ہیں، نئی حکومت آتی ہے، لیکن ان کا ایک جو نیشنل ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ہمیں 3-4 ہمیں آئٹمز کے اوپر، پوائنٹس کے اوپر پوری قوم کو اتفاق کرنا ہوگا، اور اس کے اوپر یکسو ہونا ہوگا، اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ کچھ ہو جائے۔ یہ ایجنڈا جس میں آپ کی خارجہ پالیسی ہے، جس میں آپ کی اقتصادی پالیسی ہے۔ اب بتائیے کہ ماضی قریب میں کسی یہاں پہ I'm not here go into any kind of political scoring, point scoring، لیکن کہنا چاہتا ہوں، بالکل دل دکھتا ہے کہ چین کے بارے میں بعض لوگوں نے اس طرح کے جملے کہے کسے اور بعض بے جا باتیں کی، جس سے چین کا دل دکھا، ناراض ہوا۔ آج مجھے 1 سال اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو، ہم سب کو 1 سال ہو گئے ان کو یہ یقین دلاتے ہوئے کہ اٹ واز اے ٹیمپرری فیز، یہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ کتنا سخت آپ کو آج چیلنج اس سے واسطہ ہے، لیکن چین سمجھ گیا کہ پاکستان مشکل میں ہے، مجھے پاکستان کا ہاتھ تھام رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ایسے دوستوں سے اللہ تعالیٰ نے ملوا دیا، جس میں سعودی عربیہ وہ بھی پاکستان کی مدد کر رہا ہے، یو اے ای پاکستان کی مدد کر رہا ہے، قطر کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے جو دوست ہیں، اپنے جو مربی ہیں، ان کے بارے میں ہم دشنام ترازی کریں اور ان کے خلاف ہم جملے کسیں اور الزامات لگائیں، تو یہ اس سے بڑی مسلم کشی کیا ہوگی؟ چین کیا کہے گا کہ میں تو پاکستان کو بغیر کسی شرط کے
میں پاکستان کی مدد کرتا رہا، چاہے وہ سی پیک ہے جس میں $30 ارب لگ گئے. آج اگر بجلی کے اندھیرے نہیں ہیں تو اس میں سی پیک کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو آپ دوستوں کو، اپنے مربیوں کو جنہوں نے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا، ان کو نہ صرف بلا دیں بلکہ ان کے خلاف کسی اور کو، میں نام نہیں لیتا، ان کو وقتی طور پر خوش کرنے کے لیے اپنے دوست کو بلا دیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر ہم پاکستان کو بنانے کے لیے ایک عزم کریں کہ ہم مل کر پاکستان کا جو کھویا ہوا مقام ہے اس کو ہم دلوائیں گے، مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے. بخدا میں اس خدائے بزرگ برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کر یہ فیصلہ کر لیں تو پاکستان بہت جلد نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ دنیا میں پاکستان کا مقام بلند ہوگا. آپ کی عزت ہوگی، سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی، سبز ہلالی پرچم کی عزت ہوگی، اور ہمیں باہر اس طرح نہیں جانا جائے گا کہ یہ آگے ہیں مانگنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان نوجوان بچوں کی طفیل، ان کی محنت کی طفیل وہ دن قریب آئے. اور اگر ہم، مجھ جیسا آدمی اگر اپنی زندگی میں پاکستان کو ہم نے اس سمت میں ہم نے ڈال دیا تو میں کم سے کم اپنی قبر میں بہت سکون سے ہوں گا. پاکستان، پاکستان، قائد اعظم. بہت شکریہ آپ کا.